لباس میں داخل کیا کیا ہوتا ہے. آپ کے کپڑے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ پہنا کرتے تھے وہ بھی لباس میں, جو موزے زیب تن کرتے تھے وہ بھی لباس میں. یہ سب چیزیں لباس میں ہی داخل ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لباس میں ہی داخل ہوتی ہیں. لباس ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو لباس کے متعلق یہ میں بتا رہی تھی کہ پہلے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب خواتین, جہالت کے دور میں خواتین جب جاتی تھی تو وہ پازیب پہنا کرتی تھی, اور جب وہ ایسی جگہوں سے گزرا کرتی تھی جہاں مرد بیٹھے ہو, جیسے ہم بازاروں میں گزرنا, آپ آتے ہیں رستے میں, کئی بازار آتے ہیں اپنے رستوں میں, تو جہاں مرد ہوتے تھے وہاں اپنے پاؤں کو زمین پر ایک خاص انداز سے مارتی تھیں تاکہ وہ پازیب کی جھنکار پیدا ہو اور مرد متوجہ ہوں. تو یہ بھی آپ کے لباس میں آتا ہے کہ پہننا, چوڑیاں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ہمارے لباس میں آتا ہے. تو وہ اس طرز پر کرتی تھی اور اس کو بڑا ایک اچھا فخر کا باعث سمجھتی تھیں, اس کام کو بڑے فخر کا, کہ نامحرم مردوں کی کانوں میں پازیب کی جھنکار جائے. ہم عورتیں ہیں, یہ ہمارا حق ہے, جیسے آج خواتین کہتی ہیں ہمارا حق ہے سجنا سنورنا, بننا سنورنا. تو وہ یہ کہتی تھیں اور اس کو, اس طرز عمل کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا. آج بھی تو دیکھیں نا, جب ہم اس طرح کے چیختے چلاتے رنگوں کے لباس اور پرفتن دور, یہ یاد رکھیں اب پرفتن چل رہا ہے وقت. اب بچہ بھی ان چیزوں سے, پہلے ہم پڑھتے تھے فقہی معاملات میں, ہم نے پڑھا, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا یقیناً, ایسا بچہ جو عورتوں کے پردے کے معاملات سے آگاہ نہ ہو, کم عمر ہو, تو وہ عورتوں میں آ جا سکتا ہے. اب مجھے بتائیں, بچہ تو واقف ہے, ہر ایک کے علم میں آ رہا ہے ہر بات. اب تو اور زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اب آپ کون گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ کوئی بچہ واقف نہیں ہوگا, کوئی بچی واقف نہیں ہوگی. اتنی سی عمر میں بہت سارے ایسے معاملات جو کہ اس ایج میں ہم بچیوں کو نہیں علم میں لاتے کہ ان کا ذہن منتشر ہوگا, آج بچے خود سے اسے جان لیتے ہیں, آج خود سے جان لیتے ہیں. تو آج کے دور میں تو بچنے کی اور ضرورت ہے, اور زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں فقہ کی جو ہمارے رولز ہیں جو بتایا گیا وہ یہی نا, 9 برس کی لڑکی کو نامحرم مردوں میں نہ جانے دیا جائے, اور 12 برس کے لڑکے کو نامحرم عورتوں میں نہ جانے دیا جائے. اس وقت ہمارے یہاں بچیاں جب بلوغت کو پہنچتی تھی پہلے وقتوں میں, تو وہ میٹرک کر لیتی تھیں تقریباً, ایک ایج ہوتا آفٹر 12 ایئرس, یہی ہوتا تھا نا. لیکن اب بچیاں 11, 10 اور میں نے سنا 9 میں بھی ہو جاتی ہیں. تو فقہ جو کہہ رہا ہے, فقہی اصطلاحات جو ہے, جو کہا جا رہا ہے وہ کہ بچیوں کو بچاؤ, 9 برس کی عمر ہو جائے, اب نامحرم خاندان کے نامحرم مردوں میں اسے جانے نہ دیا جائے. اور جو بچہ ہے اسے 12 برس کا ہو گیا, اسے خاندان کی نامحرم عورتوں میں جانے نہ دیا جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, پھر ہم اپنے واپس ٹاپک پر آتے ہیں. ہمارے یہاں اب بھی یہ ہو رہا ہے, اور جب مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا تو میں دنگ سے رہ گئی تھی. بعض خواتین دوستیں ہوتی ہیں, آپس میں دوستیں ہوتی ہیں, ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے, کیا کرتی ہیں, اب کسی کا محرم جا نہیں رہا ساتھ, تو اپنی دوست کے بیٹے کو اپنا محرم, یہ میرا بھانجا, اس کے ساتھ حج عمرے پہ جاؤں گے. بتائیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اللہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر کے, اور اس کو جو آپ کا نامحرم ہے اس کو محرم بنا کے آپ لے کے جا رہے ہو, اور یہ ہو رہا ہے. اور خواتین بہت دیدہ دلیر ہیں اس چیز میں. وہ حقیقی محرم کے زمرے میں آئے گا دوست کا بیٹا؟ ہرگز. ہمارے فقہاء کرام تو اس بات پر اب اتنی توجہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں, اور بہت سختی سے اس کی تردید کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی محرم, مضبوط محرم والا رشتہ بھی ہے اور وہ علل اعلان گناہوں میں ملوث ہے, تو بھی آپ اس کے ساتھ سفر نہیں اختیار کر سکتے. اگر علل اعلان گنہگار ہے, شراب کا عادی ہے, بدکاری کا عادی ہے, بری باتوں, تو وہ بھی, اس کے ساتھ بھی تنہائی نہیں آپ نے گزارنی, اس کے ساتھ بھی سفر نہیں کرنا. تو کہاں یہ ہمارے اپنے فلسفے بنے ہوئے ہیں. تو بات یہی ہو رہی ہے کہ لباس جو ہے ہمارا ایسا ہو ڈھیلا ڈھالا جس سے ہمارے جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہوں.
اور یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے. آج لڑکوں کو ہم ایک ماڈرنزم میں ان کو ایک ٹائٹس پینٹیں پہنا دیتے ہیں, اتنی ٹائٹس ہوتی ہیں اور وہ کہ یہاں تک چپکی ہوئی, گویا میں یہ کہوں گی کہ جیسے پینسلز نظر آ رہی ہیں ٹانگیں. تو کیا لڑکوں کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات, آج یقین جانیے جتنی برائیاں ہو رہی ہیں ہمارے لباس کی, زیادہ تر ہمارے لباس کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہو رہی. لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں, لڑکے بھی محفوظ نہیں, ان کو بھی ہم ایسا لباس پہناتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے, ابھی آتے آتے اکثر مجھے رستے میں ہوتا ہے, میں اندر آ رہی تھی روڈ سے اندر, تو ایک بچہ, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, اور شاید کوئی مجھے دقیانوسی کہے خیالات کا, لیکن دین کے معاملے میں ہم اصل بات کریں گے. اس بچے نے یہاں تک وہ پہنا تھا شارٹ, گھٹنوں, مرد کے تو گھٹنے چھپانے کا حکم ہے نا. تو میں نے ایک نظر پڑی, جلدی سے نظر جھکا کے آگے نکل آئی. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے یہاں عام بچہ مسلمان تھا, مسلمان گھر آنے کا چشم و چراغ تھا, لیکن اس طرح کی چیزیں آپ خود سوچئے. ہماری لباس کی بے احتیاطیاں, میں کہوں گی نمبر 1 جو میں قصوروار گردانتی ہوں ہماری لباس کی بے احتیاطیوں کو, ہماری لباس کی من پسند چیزوں کو, جو ہم اپنے طور پہ, یہ کریز چل رہا ہے جناب, یہ فیشن ہے, اس کو اپنانا ہے اور اس کو اپنے پر اپلائی کرنا ہے.